نشاندہی کے باوجود افغان سرزمین مسلسل پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ دوسری جانب حکومتی فیصلے کے بعد غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کو واپس افغانستان بھیجا گیا ہے، جس پر افغان حکومت کو تحفظات ہیں، لیکن اب حالات میں شاید کچھ بہتری دیکھنے میں آ رہی ہے۔ افغان طالبان کی جانب سے حکومت کو خیر سگالی کا پیغام بھیجا گیا ہے۔ اطلاعات ہیں کہ جمعیت علماء اسلام کے امیر مولانا فضل الرحمان افغان حکومت کی خصوصی دعوت پر عنقریب افغانستان جائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان کو دورے کی باقاعدہ دعوت پاکستان میں افغانستان کے سفیر نے دی اور مولانا فضل الرحمان کو افغان حکومت کے سربراہ کا خط دیا گیا، جس میں اطلاعات کے مطابق ان سے اسلام آباد اور کابل کے درمیان کشیدگی کم کروانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی درخواست کی گئی۔ اس کے علاوہ پچھلے ہفتے ایسی خبریں بھی سامنے آئیں جس میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان کسی تیسرے ملک میں مذاکرات کی نشاندہی کی گئی۔ اس کے ساتھ افغان وزارت داخلہ کے ترجمان نے ایک میڈیا انٹرویو میں بتایا ہے کہ افغان حکومت نے گزشتہ ایک سال میں 35 سے 40 ٹی ٹی پی ارکان کو گرفتار کیا ہے۔ تاہم ان کا دعویٰ تھا کہ افغانستان میں کوئی دہشت گرد گروپ اب موجود نہیں ہے۔ کے واقعے کے بعد پاکستان نے کابل سے شدید احتجاج ریکارڈ کرایا اور ذمہ داروں کو پاکستان کے حوالے کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ دوسری جانب حالیہ ہفتوں میں پاکستان میں ہونے والے تقریباً ہر دہشت گرد حملے کے تانے بانے افغانستان سے ملے۔ ڈی آئی خان میں 12 دسمبر کو ہونے والے دہشت گرد حملے میں 23 فوجی شہید ہو گئے تھے۔ شہداء کی تعداد کے اعتبار سے یہ پچھلے 10 سال کا سب سے بڑا واقعہ تھا۔ اس واقعے کے بعد نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا تھا کہ پاکستان میں دہشت گرد حملے افغانستان کی سرزمین سے جڑے ہوئے ہیں۔ تشویش کی بات یہ بھی ہے کہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی میں کالعدم ٹی ٹی پی اور دیگر دہشت گرد گروپس جدید ترین اسلحہ استعمال کر رہے ہیں۔ ان ہتھیاروں میں نائٹ ویژن، گوگلز اور تھرمل ٹیکنالوجی بھی شامل ہے۔ 2 روز قبل پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ہونے والی ایک بحث کے دوران سوال اٹھایا کہ کالعدم ٹی ٹی پی ملک میں دہشت گرد حملوں کے لیے کس طرح جدید ہتھیار حاصل کر رہی ہے۔ پاکستان کا موقف تھا کہ دہشت گرد گروپس ایسے ہتھیار غیر قانونی اسلحہ منڈیوں یا ایسے ذرائع سے حاصل کرتے ہیں جو کسی خاص علاقے یا ملک کو غیر مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہلکی سی ایک مثبت پیش رفت، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ممتاز سینئر معروف صحافی کامران یوسف ہمارے ساتھ اسلام آباد میں ہیں۔ کامران یوسف صاحب، یہ بتائیے گا کہ اپیرنٹلی یہ لگ رہا ہے کہ کہیں کچھ برف پگھلی ہے، بہت ہی کافی خراب تعلقات پاکستان اور افغانستان کی طالبان حکومت کے درمیان رہے ہیں۔ یہ پرسپشن جو ہے یہ کسی حد تک درست ہے کہ کہیں کہیں برف پگھلی ہے، کوئی کمیونیکیشن ہو رہی ہے؟ آئی تھنک یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو برف پگھلی ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ پاکستان کے جو حالیہ اقدامات کی وجہ سے اور جو حالیہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں، خاص کر کے جو 12 دسمبر کو ڈیرہ اسماعیل خان میں جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا، اس کے بعد 23 جو فوجی جوان ہیں وہ شہید ہوئے، اس کے بعد افغان طالبان کی حکومت کو یہ خدشہ ہے کہ پاکستان کوئی اس طرح کی کارروائی کر سکتا ہے افغانستان کے اندر جو دہشت گرد کے ٹھکانے ہیں، دہشت گردی کے ٹھکانے ہیں، ان کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ تو یہ جو 2-3 ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اوپر تلے، اس میں ایک افغان طالبان کی حکومت کی طرف سے پہلی مرتبہ یہ دعویٰ کرنا کہ انہوں نے ایک سال کے دوران کو 35 یا 40 کے قریب کالعدم ٹی ٹی پی کے لوگوں کو گرفتار کیا ہے۔ دوسرا، مولانا فضل الرحمان کو دعوت دینا، اور ان کے جو افغان طالبان حکومت کے ترجمان ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو دعوت دینے کا مقصد یہ ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمان کو یہ بتانا چاہتے ہیں اور پاکستان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو ایک بے بنیاد پروپیگنڈا ان کے بقول افغانستان کے خلاف کیا جاتا ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کی پشت پناہی کر رہے ہیں، اس میں حقیقت نہیں ہے۔ جو میری معلومات ہیں، پاکستان ابھی بھی اپنے موقف پر قائم ہے کہ جب تک یہ کراس بارڈر ٹیررسٹ اٹیک بند نہیں ہوتے، اس وقت تک ان کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ نارمل ریلیشن شپ نہیں ہو سکتا۔ یہ ایفرٹ ہے آن پارٹ آف افغان طالبان کہ پاکستان کی حکومت کو، ریاست پاکستان کو، پاکستان کی عوام کو یہ باور کرایا جائے کہ وہ سنسیئر ہیں۔ تو یہ اب تک جو صورتحال ہے، یہ ایک طرح کی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ریٹرک ہی ہے، کوئی عملی صورتحال جس کو کہ ہم نے کہا ہے کہ ویریفائبل ہو، کانکریٹ ہو، وہ تو ایسی کوئی چیز، کوئی کریک ڈاؤن طالبان پہ یا ان کا کوئی بیس یا ان کا کوئی سیف ہیون جو ہے اس کو اپروٹ کیا گیا ہو، پریکٹیکلی تو ابھی ہم نے اس میں کچھ نہیں دیکھا ہے۔ ایگزیکٹلی، آئی تھنک پاکستان نے کلیئرلی جو ان کے ساتھ جو بھی کانٹیکٹس ہیں تھرو ڈپلومیٹک چینلز ایک بینچ مارک رکھا ہے، اور وہ بینچ مارک یہ ہے کہ پاکستان اسی صورت میں افغان طالبان کی حکومت کے ان دعووں کی تصدیق کرے گا جب، جیسے آپ نے کہا کہ ویریفائبل ایکشن نہیں ہوتا ٹی ٹی پی کے لوگوں کے خلاف۔ دوسرا جو سب سے بڑا بینچ مارک پاکستان نے رکھا ہے
کہ دہشت گردی کے واقعات میں کمی ہو جو سرحد پار سے ہو رہی ہے، اور ایونچولی یہ دہشت گردی کے تمام جو واقعات وہ ختم ہوں. صرف اسی صورت میں پاکستان اس بات پر یقین کرے گا کہ یس، افغان طالبان کی حکومت نے ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کی ہے یا اس کی تھریٹ کو نیوٹرلائز کیا ہے. ایٹ دس مومنٹ پاکستان افغان طالبان کی حکومت پر صرف زبانی ٹرسٹ جو ان کی باتیں ہیں یا ان کے جو دعوے ہیں ان پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں پتا کہ کیونکہ پاکستان نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے مگر ایٹ دا سیم ٹائم جو ہماری حکمت عملی ہے، جو ہماری سوچ ہے، اس میں صبر کا دامن جو ہے ابھی تک ہم نے تھامے رکھا ہے، کیونکہ یہ جو واقعہ ہے ڈی آئی خان کا، یہ 10 سال کا سب سے بڑا ٹیررسٹ اسٹرائک ہے، اور اس میں اتنے زیادہ فوجی ہمارے اہلکار شہید ہو جانا، یہ مطلب ہے ہم نے 10 سال میں یہ ایسا واقعہ نہیں دیکھا. اور ابھی ہم اس کا کوئی ایبرپٹ رسپونڈ کسی صورت سے اس کو ہم رسپونڈ کرتے یا کوئی اگریسو ہمارا ریاکشن ہوتا، وہ ہم نے ہولڈ کیا ہے. مگر ایٹ دا سیم ٹائم اس حوالے سے افغان جو طالبان حکومت ہے اس کو اندازہ ہے کہ اس کا ایک بہت ہی سیریس ریاکشن آ سکتا ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. 26 نومبر کو بنو میں اسی طرح کا ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا تھا جس میں 4 جو سیکیورٹی اہلکار ہیں وہ شہید ہوئے تھے، اور میری اطلاع کے مطابق اس کے بعد پاکستان نے واضح طور پر ڈپلومیٹک چینلز کے ذریعے افغان طالبان کی حکومت کو یہ پیغام بھجوایا تھا کہ اس کے بعد اگر کوئی دہشت گردی کی بڑی کارروائی پاکستان میں ہوئی جس کی لنکیج جو افغانستان کے اندر دہشت گردی کے ٹھکانے ہیں ان سے ملی، تو افغانستان کو اس کی کانسیکوینسز برداشت کرنا پڑیں گے. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ڈی آئی خان والا یہ واقعہ اتنی بڑی ایسکیلیشن، اور پاکستان نے کہ ابھی تک اس طرح سے تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن میرا اپنا ماننا یہی ہے بیسڈ آن دی انفارمیشن کہ پاکستان اس حملے کو یا یہ جو دہشت گردی کے ریسنٹلی واقعات ہوئے ہیں اس کو ان پنش جانے نہیں دے گا. یا تو افغان طالبان کی حکومت کو کنکریٹ ایکشنز لینا ہوں گے جو بھی لوگ اس میں ملوث ہیں، ادروائز اینی تھنگ از پاسبل. اور یہ جو مولانا فضل الرحمان والی انیشیٹو ہے جو کہ افغان سپانسرڈ ہے، اور آئی ووڈ امیجن کہ گورنمنٹ آف پاکستان بھی دیکھے گی اس میں کہ اس میں کیا کچھ بریک تھرو ہوتا ہے یا کوئی چیز ہوتی ہے، وہ آپ کے نزدیک سگنیفیکنٹ ہے. اور دوسری چیز یہ کہ یہ جو خبریں آئی ہے کہ کہیں پہ انڈائریکٹ کمیونیکیشن ہے یا کوئی بات چیت ہو رہی ہے، وہ ہمارے آفیشلز کنفرم نہیں کرتے ہیں. نہیں، جہاں تک بات ہے جو خبریں آئی تھیں کہ کسی تیسرے ملک میں کلعدم ٹی ٹی پی کے ساتھ کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں، جو میری اپنی معلومات بھی ہیں، اور خود دفتر خارجہ کی ترجمان نے بھی امفیٹیکلی ان تمام خبروں کی تردید کی ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہ بالکل بات ٹھیک ہے. اس موقع کے اوپر بالکل بھی پاکستان ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنا چاہتا. جو بھی اس وقت انگیجمنٹ ہے پاکستان کی جو پالیسی ہے اس میں کلیئر شفٹ ہے، وہ تھرو افغان طالبان ہی ڈیل کر رہے ہیں. اور اس میں یقینی طور پر ہو سکتا ہے کہ جو مولانا فضل الرحمان کا یہ جو وزٹ ہے، کہ JUIF کا یہ کہنا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے ان کو کوئی مینڈیٹ نہیں ہے، یہ افغان طالبان کی حکومت نے ان کو انوائٹ کیا ہے اور وہ اپنے طور پر وہاں پر جا رہے ہیں اور ایک رول پلے کریں گے. بٹ ان کا وہاں پہ جانا اٹ کوڈ بی CBM یا وہاں پر جو بھی پیغامات کا تبادلہ ہو سکتا ہے کہ چیزیں آگے بڑھیں. لیکن ایٹ دس پوائنٹ پاکستان بڑا کلیئر ہے کہ کلعدم ٹی ٹی پی کے ساتھ کسی بھی طرح کے مذاکرات نہیں ہوں گے. ان کو ہر صورت میں نیوٹرلائز کرنا ہوگا افغان طالبان کو. اور کیا افغان طالبان پاکستان کے اس مطالبے کو مانیں گے؟ جو ابھی تک کا ٹریک ریکارڈ ہے وہ تو یہی بتاتا ہے کہ شاید یہ بہت مشکل مرحلہ ہے.